أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شراب اور جوا سے بچنے کا بیان. تو آئیے معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر شراب اور جوے سے کس طرح سے ہمیں اوراب کو بچنے کا حکم دیا ہے، کتنا زیادہ ہمیں اوراب کو بچنے کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، سورۃ نمبر 5، بارہ نمبر 7، باری کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو. إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر، یہ سب کے سب ناپاک کام ہیں اور شیطانی کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو اے ایمان والو، اے مومنو، تم ان تمام ناپاک چیزوں سے، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ فلاح پاؤ، تاکہ کامیابی پاؤ. کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، جوا ہے، شراب ہے، بت ہیں، اسی طریقے سے پانسے کے تیر ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے نمبر پہ رجسن، اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام، انسان کے کام نہیں، یہ شیطانی کام ہے. تو اس لیے تم اس سے بچو. تمہیں اور آپ کو بھی بچنا چاہیے. مثلا جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی گندگی، کوئی ناپاکی اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے، اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے نکل جائیں گے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ ساری چیزیں گندی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں ہیں، اسی لیے تم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد آگے بیان فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، تمہارے درمیان نفرت ڈال دے، تمہیں دشمن بنا دے، تمہارے درمیان بغض و نفرت پیدا کر دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے روک دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو ایمان والو، کیا تم باز آؤ گے کہ نہیں باز آؤ گے؟ ان تمام چیزوں سے میں آپ کو دور رکھوں کہ نہیں دور رکھو گے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے. ایمان والو، یہ ساری چیزیں خبیث ہیں، ناپاک، گندی ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ جوئے کے ذریعے، شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرا دے، تمہیں دشمن بنا دے ایک دوسرے کا، تمہارے درمیان بغض پیدا کرا دے، نفرت پیدا کرا دے.
اسی طرح سے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، غافل کر دے، تو کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں انتہینا رب بنائے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے، ہم باز آ رہے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر شراب سے متعلق کل 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو شراب سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ کل 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، پہلی آیت کو، سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا۔ تم لوگ انگور اور کھجور کے درختوں کے پھلوں سے تم لوگ شراب بناتے ہو اور اس بہترین رزق بناتے ہو، رزقا حسنا بناتے ہو، بہترین رزق بناتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تم انگور اور کھجور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب اور رزق حسن بناتے ہو، بہترین روزی بناتے ہو۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مکہ میں لوگ پی رہے تھے، کافی پی جاتی تھی مکہ میں، اور لوگ یہ صورت اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب حرام نہیں تھی، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یہ شراب رزق حسن نہیں ہے، رزق حسن اس لیے اللہ نے آگے ذکر کر دیا الگ سے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے کہ شراب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار کی حرام نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی ہے شراب۔ پہلے اسٹیپ کون سا ہے؟ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی شراب کی حرمت کے بارے میں؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر بھی 2 ہے، پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، شراب پینا کیسا ہے، جوا کھیلنا کیسا ہے؟ قل فیہما اسم کبیر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بہت بڑا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے دنیائی اعتبار سے، تو اللہ نے فرمایا لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ہاں ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، یعنی گناہ بہت زیادہ ہے، نفع بہت معمولی، بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ پہلی آیت نازل ہوئی شراب کی حرمت سے متعلق۔ تو اس آیت میں یہ بیان فرما دیا، اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شراب میں جو گناہ ہے، نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے، فائدہ بہت تھوڑا ہے، شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اسٹیپ جو ہے شراب کی حرمت ہونے کا، جو دوسری آیت نازل ہوئی شراب کی حرمت ہونے کے متعلق، وہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ وہ اس طرح سے واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور ہمیں کھانا کھلایا اور شراب پلائی۔ تو پھر شراب جب ہم لوگوں نے پی لی تو شراب نے ہمارے عقلوں کو ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہو گیا، تو جب ہم لوگ نماز میں گئے، ہم سب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو لوگوں نے ہمیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا، تو پھر میں نے نماز کے اندر سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن معبودوں کی عبادت تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی ٹکڑا پڑھ دیا الگ سے، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور اے کافرو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی انہی معبودوں کی عبادت کرتا ہوں۔
انہوں نے یہ الگ سے پڑھ دیا بڑھا کر کے، ان کے زبان سے ادا ہو گیا نشے کی حالت میں۔ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں بھی انہیں معبودوں کی عبادت کرتا ہوں جن معبودوں کی عبادت تم کرتے ہو۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نساء کی آیت نازل کی۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 اور پارہ نمبر 5، پارے کا نام وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جو بات زبان سے بول رہے ہو جب تک اس بات کو سمجھنے نہ لگو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرما دیا کہ تم جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز کے وقت شراب پینا حرام قرار دیا گیا کہ نماز کے وقت کوئی شراب پی کر کے مسجد میں نہیں جا سکتا، نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے آخری اسٹیپ تھا ہے شراب کی حرمت ہونے کا، تیسرا اسٹیپ وہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90-91 یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو یہ آیت اللہ رب العالمین نے یہ دونوں آیتیں نازل کی، پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں شراب اور جوا بالکل مکمل طور سے حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ تیسرا اسٹیپ، اس کے بعد پھر شراب بالکل مکمل طور سے حرام قرار دی گئی۔ لیکن یہیں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ شراب کسے کہتے ہیں؟ تو شراب اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ٹھکانے نہ رہے، جس کے کھانے پینے سے انسان کی عقل ٹھکانے نہ رہے، انسان پاگل ہو جائے، انسان نشے میں ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کو شراب بولتے ہیں۔ اس تمام چیزیں شراب کے درجے میں آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو آج کل ہمارے نوجوان بھائی بہت زیادہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، گٹکا ہے، تمباکو ہے، سگریٹ، بیڑی، نہ معلوم اور کون کون سی چیزیں لوگ کھاتے پیتے رہتے اس طرح کے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں، تو یہ بھی ساری چیزیں نشے کی شراب کے درجے ہی میں آتی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ مکروہ ہیں۔ تو یہ مکروہ کہنا غلط ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، کیونکہ یہ تمام چیزیں نشہ لاتی ہیں، اور جو بھی چیز نشہ لائے وہ شراب کے درجے میں آتی ہے، اس کو شراب کہیں گے، اس کو شراب کا درجہ دیں گے، یعنی وہ چیز حرام مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا زیادہ استعمال کرنا نشہ دیتا ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی جو چیز زیادہ استعمال کرنے پر جس کی وجہ سے نشہ آتا ہو، انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہو، انسان کی عقل ٹھکانے پہ نہ رہتی ہو، تو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ جو ساری چیزیں لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں یہ اس درجے میں آتی کہ نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تمام چیزیں نشے کے درجے میں آتی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تمباکو، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، نشہ دینے والی ساری کی ساری چیزیں، اس لیے مراد کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے شراب ایک ایسی چیز ہے، اتنی خبیث، اتنی ناپاک چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر لعنت بھیجی ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے فی الخمر عشرۃ، شراب کے بارے میں 10 طرح سے لعنت بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
شراب سے متعلق شراب کے بارے میں 10 طرح سے لعنت فرمائی ہے، لعنت بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 1 آصرہا، شراب کی نچوڑنے والے پر، شراب کے بنانے والے پر لعنت ہو جو شراب کو بنا رہا ہے۔ نمبر 2 مؤتصرہا، شراب کے نچوڑوانے والے پر لعنت ہو جو شراب کو تیار کروا رہا ہے، شراب کو بنوا رہا ہے۔ نمبر 3 وشاربہا، شراب کے پینے والے پر لعنت ہو۔ نمبر 4 وحاملہا، شراب کا برتن اٹھا کر لے جانے والے پر لعنت ہو جو شراب کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ نمبر 5 والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف شراب اٹھا کر کے لے جائی جا رہی ہے اس پر لعنت ہو۔ نمبر 6 وساقیہا، شراب پلانے والے پر لعنت ہو۔ نمبر 7 وبائعہا، شراب بیچنے والے پر لعنت ہو۔ نمبر 8 وآکل ثمنہا، شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت ہو۔ نمبر 9 والمشتری لہا، شراب خریدنے والے پر لعنت ہو۔ نمبر 10 والمشترات لہ، جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 لعنت بھیجی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی لعنت بھیجی ہے اس طرح کی۔ تو آپ غور کیجئے کہ شراب کتنی خبیث، کتنی ناپاک چیز ہے، کتنی گندی چیز ہے۔ اس لیے میں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جو خبیث، ناپاک، حرام چیزیں ہیں، محرمات چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے۔ تو آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی ناپاک، گندی، خبیث چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔